اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عرض کریں گے کہ عملیات کے حوالے سے یا ذکر کرنے کے لیے حصار کا لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے یا کسی چلہ کشی کی طرف اور وہ مائل ہوتا ہے کہ میں چلہ کشی کروں، اور اس میں حصار کی کتنی اہمیت ہے، آج ہم آپ سے وہ عرض کریں گے کہ حصار لگانے کا طریقہ اور کس طریقے سے حصار لگایا جائے، اور پھر اس عمل کو کیا جائے تو اس کی وجہ سے آپ پر رجت نہیں ہوگی اور کوئی بھی عمل آپ کی طرف نہیں لوٹے گا، اور نہ ہی آپ کو اس عمل کے دوران کوئی پریشانی ہوگی۔ کسی بھی عمل کو کرتے وقت حصار اسی لیے لگانا ضروری ہوتا ہے کہ جتنی بھی منفی مخلوق ہے جنات میں شیاطین، آپ کو اس ذکر سے روکنے کے لیے آپ کے عمل میں آ کر آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اس وسوسے سے بچنے کے لیے اور جو وہ ظاہری طور پر آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے حصار لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جب آپ جنات سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ایک دائرہ لگایا، اور دائرہ لگانے کے بعد فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں اس دائرے سے باہر مت آنا۔ مطلب حصار کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جا کر جنات سے ملاقات کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات سے ملاقات کر کے واپس آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائرے سے باہر آ جائیں۔ اب دیکھیں کہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس پر دائرہ لگانا یا اپنا بدنی حصار لگانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو چیز آپ کے جسم کو ٹچ نہ کر سکے، نہ ہی آپ کو وہ نقصان پہنچا سکے۔ اسی طرح ہم عمل بتاتے ہیں، اگر کوئی نارملی انسان جو چلہ کشی یا ذکر اذکار کے معاملات نہیں کرتا اور وہ اپنی حفاظت کے لیے حصار لگانا چاہتا ہے تو وہ 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے ساتھ 3 مرتبہ آخری 3 کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کرے، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے سر سے لے کے کندھوں سے نیچے تک اپنے جسم پر ہاتھ کو پھیر لے۔ ہاتھ پھیرنے سے اس کا حصار لگ جائے گا صبح فجر کی نماز کے بعد، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد حصار لگائیں گے، انشاءاللہ وہ حفاظت میں رہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عملیات کے حوالے سے یا ذکر اللہ کرتا ہے، کوئی ایسا ذکر کرتا ہے جس میں اس کو پتہ ہے کہ اس میں روحانی مخلوق کی آمد ہوتی ہے، ہاں ایک چیز اس میں اضافہ کر دیا جائے کہ اگر 100 مرتبہ آپ کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس میں اٹریکشن نہیں ہوتی، مطلب جو کہ اللہ کے اسماء حسنی ہے یا قرآن کریم کی کوئی آیت ہے چھوٹی سی، تو اس کو پڑھنے میں کوئی ممانت نہیں ہے، حرج نہیں ہے، 101 مرتبہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اس سے اوپر اگر آپ تعداد لے کر جاتے ہیں تو پھر آپ کا حصار لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پھر اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ مخلوق جو ہے وہ آپ کے قریب آتی ہے، اور وہ احباب جو چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حصار کا طریقہ کار آپ کو عرض کر دیا جائے جو عملیات کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ آپ نے 6 مرتبہ آیت الکرسی اس انداز میں پڑھنی ہے کہ پہلی مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ اپنے سیدھی کندھے کی طرف پھونک مارنی ہے، اس کے بعد دوسری مرتبہ پڑھ کے الٹے کندھے کی طرف، پھر سامنے کی طرف، پھر پیچھے کی طرف، پھر اوپر آسمان کی طرف، اور پھر زمین کی طرف کر کے اس کے بعد جب 7ویں مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے تو آپ نے یہاں پر انگلی رکھنی ہے، اور پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کو مکمل دائرہ لگا کے، اور جب آئے گا ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم تو یہاں پر یہ ٹچ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ضرب لگانی اللہ بسم اللہ بابنا تبارک حیتاننا، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کسی بھی قسم کا اگر آپ چلہ کر رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس کی برکت سے حفاظت میں رہیں گے۔